اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھنا. میں نے کل آپ کو ایک عجیب سی مثال دی تھی. فرض کریں کہ آپ میرے پاس آ کے کہیں آج کے بعد نعمان تم میرے غلام ہو. میں کہوں چلو ٹھیک ہے صحیح ہے. اب فرض کریں آپ نے کہا میں غلام ہوں, میں نے قبول کر لیا, اور پھر میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے ساتھ صوفے پہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ 40 منٹ, آپ نے کچھ کہا ہی نہیں. پھر میں کہوں اچھا غلام تو میں ہوں, کچھ کروانا ہے. اگر میرا جو مالک ہے وہ کچھ کہے گا نہیں کہ جاؤ گھاس کاٹو, گھر صاف کرو, کھانا پکاؤ, جب تک وہ کچھ کہے گا نہیں تو وہ مالک کیسا ہوا؟ کیونکہ اگر مالک کچھ کہے نہیں تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی مرضی. اس کے کہے بغیر اس کے مالک ہونے کا, اس کے رب ہونے کا ناطہ پورا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ ایک رشتہ ہے نا, مالک اور رب اور عبد. رب جب تک ہدایات نہیں دے گا, انسٹرکشن نہیں دے گا, احکام نہیں دے گا, کہے گا یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ اس وقت کرو, یہ ایسے کرو, اس چیز کو سنو, اس چیز پہ غور کرو, جب تک وہ یہ نہیں دے گا تو پھر رب صرف کہنے کا ہو گیا. میں نے مان تو لیا کہ وہ رب ہے, لیکن پریکٹیکلی کچھ ہو نہیں رہا. یہ بھی ہوتا ہے. میں نے یہ چیز ہاں یو ایس میں تو بہت کم دیکھی, مسلمان کنٹریز میں بہت زیادہ دیکھی. ہمارے یہاں ٹائٹلز بہت ملتے ہیں جن سے کچھ ہوتا نہیں ہے. تو مجھے فلانے پروجیکٹ کا ڈائریکٹر بنا دیا, یا ایڈوائزر بنا دیا, یا ایک بینا کے ساتھ ایک یونیورسٹی تھی, ملک کا نام میں نہیں لوں گا, انہوں نے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی. ہماری یونیورسٹی کا بینا انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بہت تعاون ہے. 10 سال پہلے کی بات ہے, کچھ بھی نہیں کیا ہم نے, لیکن ایک سرٹیفکیٹ ہے, وہ تعاون ہے. یعنی کہنے کو تو ایک رشتہ ہے, لیکن پریکٹیکلی کچھ ہے کہ نہیں؟ نتھنگ. کہنے کی بات ہے بس. اور لیکن وہ جو ہاتھ شیک کرتے ہوئے فوٹو دینا بہت ضروری ہے. وہ بڑے مزے کے ہینڈ شیکس ہوتے ہیں یہاں, آپ صرف ہاتھ نہیں ملاتے ہیں, کہتے ہیں پھر پکڑتے ہیں, پھر ایسے دیکھتے ہیں. کیونکہ اس کا اصل مقصد ہاتھ ملانا نہیں ہوتا, ہاتھ ملانے کا ریکارڈ ہونا ہوتا ہے, اس کو فریم کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے آپ کو رب کہا ہے تو اب رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو بتائے میرا بندہ ہونے کے ناطے تم کیا کرو گے. اگر وہ بتائے گا نہیں تو رب کس بات کا ہوا پھر وہ؟ تو کیونکہ ہم نے ابھی خود ہی کہا نا کہ ہم اب بننے کو تیار ہیں, ایاک نعبد, ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں, تو ہم نے پہلی مدد کیا مانگی؟ اہدنا, ہمیں ہدایت دیں, ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. اچھا اب تو ہو گئے, لیکن ہمیں پتہ نہیں کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. اور اس اہدنا میں 2 پہلو آ گئے, دونوں ایاک نعبد سے بھی متعلق ہے, ایاک نستعین سے بھی متعلق ہے اہدنا. یعنی ہمیں ہدایت دیں کہ آپ کی مدد کیسے آئے گی دوسرے درجے میں. اور پہلی بات ہمیں ہدایت دیں ہم عبادت کیسے کریں, آپ کو خوش کیسے کریں. پرانے مذاہب میں پتہ کیا ہوتا تھا, جو بگڑی ہوئی شکل ہے اسلام کی, اسلام جو انبیاء لے کر آئے اور پھر آنے والی نسلیں اس کو بھول گئیں. خدا کو اگر خوش کرنا ہے نا تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, وہ ایسے نہیں خوش ہو جاتا. کوئی نہ کوئی بکری ذبح کر کے اس کا خون ڈالنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی چڑھاوا چڑھانا پڑے گا, کوئی خاص کھانا بنا کے اس کے سامنے رکھنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے مندروں میں اور جگہوں پہ کیا ہوتا ہے, آپ وہ کھانا لے کر آتے ہیں اور وہ سامنے پیش کرتے ہیں, یہ جی میں نے آپ کے لیے چاکلیٹ کیک بنایا ہے, یہ میں نے رکھا ہوا ہے, اب بس آپ میری یہ منت پوری کر دیں. جب تک اس خدا کو کچھ دو گے نہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دے گا. اور یہ تمام مذاہب میں, یہاں تک کہ کچھ مذاہب میں تو اتنا ایکسٹریم تھا کہ جنگ ہونے والی ہے اور ہم جیت نہیں سکتے جب تک فلانی جو دیوی ہے اس کی مدد نہیں آئے گی. اس دیوی کو خون کی ایک قربانی چاہیے, تو ہماری جو سب سے ینگ لڑکی ہے اس کو قربان کر کے پہاڑی سے پھینک دو, پھر اس دیوی کی مدد آئے گی. اپنی بچیوں کو وہ ذبح کرتے تھے اس خدا کی مدد لینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا خدا کے ساتھ رشتہ اور خداؤں کے ساتھ اور دیویوں اور دیوتاؤں کے ساتھ جو رشتہ تھا نا, وہ تھا ایک تجارتی رشتہ, ٹرانزیکشنل. ہم کچھ دیں گے پھر وہ کچھ ہمیں دے گا. فاتحہ میں شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ مانگا, پہلے اپنی نعمتیں بتائیں. الحمدللہ رب العالمین. ہم نے کچھ کیا کہ اس نے کیا ہے, اس نے حمد کی مستحق چیزیں کی ہیں خود. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم, ہم نے کچھ کیا ہے بھی کہ وہی کر رہا ہے, وہی کر رہا ہے. یعنی شروع سے ہی ہمارے کیے بغیر ہمیں دیا جا رہا ہے, دیا جا رہا ہے, دیا جا رہا ہے, دیا جا رہا ہے. اب ہمیں کچھ شرم آئی, ہم نے کہا میرے رب ہم کیا کریں, آپ نے اتنا کچھ کر دیا, اب ہم سے بھی تو کچھ کروا دیں. ہمارے نام کیا خدمت ہے, اور وہ کیا ہے اہدنا. اہدنا, ہمیں کچھ تو کہہ دیں. آپ مجھے یہ بتائیں, ہم جتنا بھی کر دیں اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے کرتے ہیں اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے نا. تو یہ اہدنا میں بھی جو اللہ تعالیٰ سے جو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں نا, وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد کم از کم ہمارے رب ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم آپ کا کبھی حق تو ادا کر نہیں سکتے, لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیز ہے جو ہم اگر پوری کر دیں تو آپ ہم سے راضی ہو جائیں, آپ ہماری عبادت قبول کر لیں, تو وہ بتا دیں وہ کیا ہوگی. یہ ہے اہدنا.